کیا تو نے وہ کیا کر دوں سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے حالات کچھ اس طرح ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کے بارے میں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن تھی۔ یہ وہ صادق الایمان بی بی تھی جو ایمان لانے کے بعد بڑی مضبوطی سے اسلام پر جمی رہیں اور زیادہ سے زیادہ دین کی خدمات انجام دیں۔ یہ اس وقت مسلمان ہوئی جب 17 بزرگ اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر گواہی دے چکے تھے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون پہلے ایمان لانے والوں میں 18ویں نمبر پر تھیں۔ ان کے مسلمان ہونے کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان بری طرح مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سمجھدار اور اسلام کی فداکار تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سے بڑے راز میں شریک رہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخفاء کے ساتھ ہجرت فرمائی اس میں چند ہی ہستیاں شریک تھیں اور اس سفر ہجرت کے انتظامات میں والد بزرگوار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی مددگار تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات اپنے گھر سے نکل کر غار سور میں پہنچے تو بعض احتیاط کے تحت غار میں کئی روز ٹھہرنا پڑا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا لے جاتی اور کھلا کر واپس آتی۔ غار میں 3 دن ٹھہرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جا کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دینا کہ کل رات کو 3 اونٹ اور 1 دلیل یعنی راستہ بتانے والا لے کر یہاں آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ اور دلیل لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹھیک وقت پر پہنچے۔ ادھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی روز کا کھانا پانی لے کر پہنچ گئیں۔ یہاں کھانا پانی کے مشکیزے کو باندھنے کی ضرورت ہوئی تو بنت صدیق نے جھٹ اپنا نطاق کھولا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے کھانا اور دوسرے سے مشکیزے کا منہ باندھا۔ اس اہتمام کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور خوش ہو کر ذات النطاقین کہہ کر پکارا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ آج تک وہ اسی لقب سے مشہور ہیں۔ ہجرت کے بعد خدا کی قدرت کے کئی برس تک مسلمانوں کے گھروں میں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ دشمنوں نے مسلمانوں کا ایمان ڈگمگانے کے لیے مشہور کر دیا کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے، ان کے ہاں اولاد ہی نہ ہوگی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچی تو کچھ دنوں کے بعد ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو مسلمانوں نے خوشی کا نعرہ بلند کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کو گود میں لیے، گھٹی پلائی اور دعا فرمائی۔ دشمنوں کو اس ولادت کی خبر ہوئی تو ان کے چہرے اتر گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے علاوہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی اولادیں ہوئیں اور اللہ کے فضل سے وہ سب سے نامور ہوئیں اور دین و اسلام کا ستون بنیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، عروہ بن زبیر، منظر بن زبیر، عاصم بن زبیر، مجاہر بن زبیر، مہاجر بن زبیر اور مصعب بن زبیر۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھریلو زندگی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ایک رئیس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ ان کی شادی بھی رئیس خاندان کے ایک نوجوان زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اسلام قبول کرنے کے جرم میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر والوں نے گھر سے بے گھر کر دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اسی غریب رئیس سادے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پر بل نہ آیا۔ غریب صحیح لیکن مومن شخص کو خوشی خوشی قبول کیا۔ کچھ دنوں کے بعد آگے پیچھے دونوں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو جو کچھ رہا سہا تھا وہ بھی مکے میں رہ گیا۔ مدینے میں اللہ کے نام کے سوا ان دونوں کے پاس اور کچھ نہ تھا۔ کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا نخلستان عطا فرمایا۔ اسی غریبی کی وجہ سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے خرچ بڑی احتیاط سے چلاتی تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے تک افلاس کے ساتھ گزر بسر کرتی رہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے برکت نازل فرمائی۔
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل کر فارغ البال ہوئے۔ اللہ نے انہیں مالا مال کیا۔ مالدار ہونے کے باوجود بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٹا جھوٹا پہنتی اور روکھا سوکھا کھاتی اور فقیرانہ زندگی گزارتی، تو کیا مال بچا بچا کر رکھتی تھیں؟ نہیں، ان کا یہ ذہن نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو مال دیا تو انہوں نے سخاوت اختیار کی، بڑی فیاضی سے دوسروں کو بانٹا۔ اپنی اولاد کو بھی نصیحت فرمایا کرتی کہ مال دوسروں کی مدد کرنے اور ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ دیتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ترکے کی زمین بیچ ڈالی اور ساری رقم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا راسخ العقائد تھیں۔ وہ اپنے عقیدے میں اتنی سخت تھیں کہ مشرک آدمی سے انہیں بڑی نفرت تھی، چاہے وہ مشرک ان کا عزیز قریب ہی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سختی کے غلو کو اعتدال پر لانے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جرأت و بہادری اور سخاوت۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس طرح صبر و استقلال کا پہاڑ تھیں اور سخاوت میں دریا دل تھیں، اسی طرح وہ جرأت و بہادری کا نمونہ بھی تھیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آل زبیر جرأت و بہادری میں اپنی مثال آپ تھے، اور یہ شرف ان کو اپنے بزرگوں اور رشتہ داروں سے گویا ترکے میں ملا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں ایک بہادر اور جری فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے ڈر سے خلفائے بنی امیہ کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا بیٹا خلیفہ ہوا، لیکن بہت سے بزرگوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور عملاً اس سے ٹکرا بھی گئے۔ ان میں سے ایک بزرگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپوت اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ بن زبیر تھے۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے ان کا مقابلہ آسان نہ تھا، بنو امیہ کو اپنی خلافت بچانی تھی، چنانچہ لڑائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور خاتمہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کا واقعہ اپنے اندر بڑی عبرتیں رکھتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 100 برس کے قریب تھی اور وہ بینائی سے معذور ہو چکی تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے، لڑائی کا رخ اور صورتحال بیان کر کے مشورہ طلب کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بیٹے کے اس سوال پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے جو جواب دیا وہ سونے کے حروف میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، اے فرزند، تم اپنی مصلحت کو خود بہتر سمجھتے ہو۔ اگر تم کو اپنے حق پر ہونے کا یقین ہے تو تم کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تم مردوں کی طرح لڑو اور جان کے ڈر سے کسی ذلت کو برداشت نہ کرو۔ عزت کے ساتھ تلوار کھانا ذلت کے سکھ اٹھانے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اگر تم شہید ہو گئے تو مجھے خوشی ہوگی، اور اگر تم اس مٹ جانے والی دنیا کے پجاری نکلے تو تم سے برا اور کون ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہلاکت میں پڑا اور اللہ کے بندوں کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تنہا رہ گئے اور اب اطاعت کے بغیر چارہ نہیں، تو اس طرح سوچنا شریفوں کا طریقہ نہیں۔ تم کب تک جیو گے؟ بہرحال ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے، اسی لیے اچھا یہی ہے کہ نیک نام ہو کر مرو کہ میں فخر کر سکوں۔ یہ تقریر ایک ماں کی ہے جسے معلوم ہو چکا ہے کہ اب لڑنا موت کو پیغام دینا ہے، اور ان کے دیکھتے دیکھتے ایسا نامور فرزند موت کے گھاٹ اتر جائے گا جس کے علم و فضل کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراہا، جو جرأت و بہادری میں اس وقت اپنی مثال آپ تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، جا کر لڑے اور شہید ہو گئے۔ حجاج بن یوسف نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش لٹکوا دی اور دفن نہ ہونے دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاش کے پاس آئیں، صبر کی سل چھاتی پر رکھی، اور سننے والوں نے ان کی زبان سے یہ بول سنے کہ اسلام کا یہ شہسوار اور فداکار ابھی گھوڑے سے نہیں اترا۔ واقعی حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجب دل گردے کی خاتون تھیں۔
کہ دردناک منظر سامنے تھا، مگر زبان پر اللہ کی حمد جاری تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ جب تک بیٹے کی لاش کو نہ دفنا دوں مجھے موت نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی۔ عبد الملک کا فرمان آیا کہ عبداللہ کی لاش ماں کو دے دی جائے۔ لاش کا جوڑ اکڑ چکا تھا۔ بڑی احتیاط کے ساتھ غسل دیا گیا اور کفنا کر کسی نہ کسی طرح دفن کیا گیا۔ بیٹے کو دفنا کر اسی ہفتے کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ پورے 100 برس کی عمر میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں ہی انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھی حضرت اسماء بنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے جہانگیر